الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ. سورہ حجرات کی اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو ذکر فرمایا تھا. اب یہاں سے عام معاشرت کے آداب کو ذکر کیا جا رہا ہے، چاہے وہ انفرادی قسم کے ہو چاہے وہ اجتماعی قسم کے ہو. انفرادی کا مطلب کہ اس کا تعلق کسی فرد سے ہو، اور اجتماعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی جماعت، کسی معاشرے، کسی گروہ، کسی محلے اس کے ساتھ. تو اب اس قسم کے احکام اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بیان فرمائے. اب آج کی آیات میں بات ہے جھگڑے کی. جھگڑا بھی ہو جاتا ہے کہ بھی اگر جھگڑا ہو تو کیا کرنا چاہیے. پھر جھگڑا بھی مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہیں اور وہ آپس میں لڑ پڑی ہیں. اب قرآن شریف ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی دیتا ہے کہ دو جماعتیں ہیں جو لڑ رہی ہیں، اب ہم کس کا ساتھ دیں، کس کی طرف جائیں. تو قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر دو جماعتیں لڑیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کی آپس میں صلح کی کوشش کرو. جھگڑے کو بڑھاؤ نہیں بلکہ صلح کی کوشش کرو. جیسے دیکھیں کہ جھوٹ بولنا اسلام میں ناجائز ہے، لیکن فرمایا فقہا نے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تاکہ آپس میں دو گروہ یا دو افراد کی صلح ہو جائے تو یہ جائز ہے. مثلا ہم وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن ایک بیچ کا آدمی جا کر کہتا ہے کہ جی وہ جو صاحب ہے نا وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے تو تعریف کی نہیں، آپس میں اختلاف ہے، دشمنی ہے، ان کے خلاف ہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس نے کہا جی وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتے تھے. اب دوسرے کے پاس چلے گئے، ان کو بھی کہا کہ جی فلاں آدمی نے ان کے سامنے جو آپ کی برائی کی اس نے ایک دم روک دیا کہ وہ اچھا آدمی ہے. اب یہ جو وہ کام کر رہا ہے اگرچہ جھوٹ ہے، لیکن چونکہ آپس میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو فقہا نے لکھا اس پر اس کو گناہ نہیں ہے تاکہ آپس میں صلح ہو جائے. اب معاملہ ہے دو جماعتوں کا کہ اگر یہ دو جماعتیں لڑ پڑیں تو ان کے بارے میں کیا کرنا ہے. فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کی آپس میں صلح کرواؤ. جھگڑے کو بڑھاؤ نہیں، جھگڑا ختم کرو، ختم کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے جناب، ہم نے دونوں سے بات کی، دونوں صلح پہ راضی ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، اب صلح کروا لو آپس میں. جھگڑے کا جو اصل سبب ہے اس سبب کو ختم کرو، ورنہ صرف گلے ملانا، صرف ہاتھ ملانا، صرف بات چیت کرنا، اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا، پھر لڑ پڑیں گے. اصل جو سبب ہے شریعت کہتی ہے اس سبب کو دور کیا جائے. اچھا یہ تو ایسی دو جماعتیں تھیں جو آپس میں لڑی اور بن بھی گئیں. اب ایسی جو دو جماعتیں ہیں جو آپس میں لڑ پڑی ہیں، دونوں کو ہم نے سمجھایا ہے. ایک فریق مان گیا ہے، دوسرا فریق نہیں مانتا. ایک فریق تو مان گیا، وہ ٹھنڈا پڑ گیا، وہ اب نہیں لڑ رہا، لیکن دوسرا جو فریق ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ لڑ رہا ہے. تو اب شریعت کا کیا حکم ہے؟ اب ہمیں شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کا ساتھ دو جو نہیں لڑ رہا.
اس کا ساتھ دو، بلکہ اس کے ساتھ مل کر آپ پورا زور اور دباؤ ڈالو سامنے والے فریق پر کہ وہ لڑائی سے رک جائیں. آپ اپنا وزن بھی ان کے پلڑے میں ڈال دو تاکہ وہ لڑائی سے رک جائیں، مسلمانوں کے اندر باہمی اختلاف، انتشار، قتال نہ پیدا ہو. اچھا، اب ہم نے وزن بھی اپنا ڈال دیا، لیکن وہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں، لڑنے مرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اسلام میں یہ حکم ہے کہ پھر ہم نے ان کے ساتھ لڑنا بھی ہے. اچھا، لیکن یہ لڑنے والا کام کرے گا کون؟ جو اولو الامر ہیں. اولو الامر کا مطلب ہو گیا جیسے ڈی ایس پی صاحب ہو گیا، اے سی صاحب ہو گئے، ایم پی اے صاحب ہو گئے، چیئرمین صاحب ہو گئے، جن کے پاس طاقت ہے. باقی جو میرے اور آپ جیسی عوام ہے وہ ان کو صرف سمجھا سکتی ہے کہ میاں آپس میں لڑو مت. باقی ہمارے پاس قوت تو ہے نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کریں یا ان سے لڑیں. لڑنے والی قوت جن کے پاس ہے، طاقت جن کے پاس ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کو اولو الامر کہا جاتا ہے. جج صاحب ہیں، ان کے پاس قوت ہے، ایک پاور ہے. اچھا، اسلام نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے. ہمیں بہت سے لوگ بسا اوقات ایک بات ہم سے کرتے ہیں کہ جی یہ بات حق بات ہے تو اس کو کرنے میں کیا حرج ہے. بھائی بات تو حق ہے، لیکن اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھیں، سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے روکیں، ورنہ پھر دل میں برا سمجھیں. اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، چاہے کتنا بھی طاقتور انسان ہو، کتنا بھی طاقتور آدمی ہو، کسی بھی پوسٹ پہ ہو، فی الحال تو ہم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں 2 منٹ کے لیے، چاہے پھر پولیس آ جائے ہمیں پکڑ لے، اسے ہٹا لے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. 1 منٹ کے لیے تو ہم اسے روک سکتے ہیں، چاہے بعد میں ہمیں جیل جانا پڑے، اسی وقت ہی پولیس آئے ہمیں پکڑ کے لے جائیں. 1 منٹ کے لیے تو ہم روک سکتے ہیں. پھر یہ کیوں حکم دیا کہ اگر ہاتھ سے نہ روکو سکو تو زبان سے کہو؟ بھائی زبان سے کہنا تو آسان ہے، آپ وزیر اعظم صاحب کو بھی بول سکتے ہیں، چاہے بعد میں جیل جانا پڑے. آپ کسی کو بھی زبان سے تو بول سکتے ہیں نا جی، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاتھ آپ کے پکڑیں گے، زبان کون پکڑے گا؟ زبان سے تو آپ بول سکتے ہیں. لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر زبان سے بھی نہ کہہ سکو، کیا مطلب ہم سارے گونگے ہیں؟ گونگے ہیں؟ گونگے تو نہیں ہے نا، زبان سے تو کہہ سکتے ہیں. پھر فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں برا سمجھو. اب اس کا مطلب کیا ہے نہ کر سکو؟ زبان والا تو کر سکتا ہے. اصل بات یہ ہے اسلام نے یہ جو 3 درجات بیان فرمائے ہیں وہ بے اعتبار ریئیکشن کے ہیں کہ آپ نے ایک عمل تو کیا، کسی کو ہاتھ سے روک دیا، اب اس پر جو ریئیکشن ہوگا وہ اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اس ریئیکشن کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ حکم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں، بلکہ آپ اس کو زبان سے روکیں. اچھا، زبان سے روکنے کے بعد جو ریئیکشن ہوگا اگر اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، اور اگر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کو دل میں برا سمجھیں. بس فرمایا یہ بھی ایمان کا درجہ ہے کہ انسان دل میں اس کو برا سمجھے. تو اب یہ پارٹیاں ہیں، یہ جھگڑے کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، تو اولو الامر حضرات کا یہ کام ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح نمٹیں. اچھا، ایک تیسرا گروہ کبھی ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف، اگر حکومت کے خلاف کوئی گروہ کوئی جماعت لڑتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ حکومت کے خلاف لڑتی ہے اور ان کے پاس شرعی طور پر مضبوط دلائل ہیں لڑنے کے، اور گورنمنٹ اس معاملے میں ناحق ہے، حق پر نہیں ہے، تو پھر شریعت کا یہ حکم ہے کہ گورنمنٹ کو سمجھانا بجھانا چاہیے کہ بھئی جو شریعت کا معاملہ ہے آپ اس کے مطابق چلیں. ان کی بات درست ہے اور آپ کی بات درست نہیں ہے. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک گروہ گورنمنٹ کے خلاف ایسے ہی کھڑا ہو گیا، ویسے ہی کھڑا ہو گیا، ان کی کوئی نہ دلیل ہے، نہ کوئی حق بات ہے، نہ کوئی ان کے پاس شرعی حجت ہے، تو اب یہ گروہ شریعت میں باغیوں کا گروہ کہلائے گا، باغی کہلائیں گے. اور اسی طرح یہ جو 2 گروہ ہیں، ان میں سے جو دوسرا گروہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اولو الامر نے اپنا دباؤ ڈالا ہے، سب کچھ ڈالا ہے، لیکن دوسرا گروہ خام خواہ لڑ رہا ہے، فتنہ ڈال رہا ہے، اب اس کا حکم بھی باغیوں والا ہے. اور اسلام میں باغی اگر مسلمان ہو جائے اس کا کیا حکم ہے کہ اس کی اولاد، اس کے گھر والے، اس کی مال، اس کی اپنی زندگی، ان سب کو قید کر دیا جائے گا. جب وہ توبہ کر لیں،
سیدھے راہ پہ آ جائے پھر یہ ساری چیزیں ان کو واپس کی جائیں گی. گورنمنٹ کی ملکیت نہیں ہوگی، قانون کی ملکیت نہیں ہوگی، بیت المال کی ملکیت نہیں ہوگی. جیسے کہ بعض جگہوں پہ ہوا، ایک مشہور جنگ میں جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ اگر ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا تو حضرت عائشہ صدیقہ کو کون لونڈی بنائے گا؟ پھر فرمایا کہ دونوں فریق جو لڑنے والے ہیں حق پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا کہ دونوں جنتی، دونوں جنتی. اس طرح بھی معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ معاملات تب ہیں کہ جب گورنمنٹ عادلہ ہو اور سامنے والے ناحق بات کوئی کریں. اور ویسے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کی اطاعت کرنی ہے. اسلام کا حکم یہ ہے بلو کان عبدن حبشیا، فرمایا کہ اگر غلام ہو، اس کی ناک چپٹی ہوئی ہو، کسی بھی کام کا نہ ہو. اب محدثین نے اس پر کلام کیا، فقہا نے کہ غلام تو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ اگر بالفرض غلام قابض ہو جائے گورنمنٹ پر، پہلے تو بادشاہت ہوتی تھی نا، تو کوئی غلام بادشاہ کو مار کر قابض ہو گیا، فرمایا تم نے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. مسلمانوں کی جماعت کو توڑنا نہیں ہے. اب ایسی دو جماعتیں ہیں جن کے پاس دونوں کے پاس دلائل ہیں، اور بظاہر اس کی بھی بات صحیح ہے، اس کی بات بھی صحیح ہے. اب ہم کہاں جائیں؟ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم خاموش ہو کر اپنے گھر بیٹھ جائیں، نہ اس کا ساتھ دیں نہ اس کا ساتھ دیں. البتہ دونوں کو سمجھا دیں کہ میاں اس طرح کا معاملہ نہیں کرو جس سے مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ جائے، کیونکہ لڑائی سے ظاہری بات ہے طاقت ٹوٹ جاتی ہے. ہمارے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کہ میری عمر کوئی 6-7 سال کی تھی، 6-7 سال. تو میں اپنے گھر میں کھانے پر کسی چیز پر تھوڑا سا لڑا، ناراض ہوا جیسے بچے ناراض ہوتے ہیں. فرمایا اس ناراضگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ میرا حصہ بھی دوسرے کھا گئے. فرمایا اس کے بعد میں نے ناراض ہونا ہی چھوڑ دیا کہ بھئی اس لڑائی میں، اس جھگڑے میں، اس ناراض ہونے میں اپنا نقصان ہے. 7 سال کا بچہ. اب دیکھیں کیا بات تھی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت کرتا ہے نا ایسے ہوتا ہے. ایسی بات یاد آ گئی حضرت کی خودداری کی. فرمایا کہ میں 7 سال کا تھا، محلے کے ایک دوست کے ساتھ چلتے 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 ان کے ساتھ گھومتے پھرتے دوسرے گاؤں چلا گیا. اب پرانا وقت تھا، رات کا وقت ہو گیا. اس گاؤں میں اس ساتھی کی رشتہ داری تھی، وہ اپنے خالہ کے یہاں چلا گیا. مجھے بھی ساتھ جانا پڑا مجبوراً. اب میں کہاں جاتا. ادھر والدہ ساری رات پریشان. فرمایا جب میں واپس آیا تو والدہ نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تو خود تو وہاں سو گیا، رات کو آرام سے کھانا کھایا، میں تو کھانا نہیں کھا سکتا. تو حضرت نے یہ الفاظ فرمائے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو، مولوی صاحب اللہ گواہ ہے میں نے امی سے کہا میں نے کھانا کیا کھایا، کھانا مجھے کھا رہا تھا. مجھے غیرت آ رہی تھی کہ جہاں میرا تعلق نہیں ہے میں کھانا کھا رہا ہوں. 7 سال کا بچہ، جہاں میرا تعلق ہی نہیں ہے میں وہاں کھانا کھا رہا ہوں. مجھے غیرت آ رہی تھی، کھانا تو مجھے کھا رہا تھا. 7 سال کا معصوم بچہ. بہرحال قرآن مجید نے ہمیں یہاں ارشاد فرمایا کہ دیکھیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والوں کے 2 گروہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں. اب ایک بات تو قرآن مجید سے یہ پتہ چلی کہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، حالانکہ لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، پھر بھی اسلام ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومنین. یعنی کسی بھی بڑے سے بڑا گناہ جب تک کفر نہ ہو اللہ بچائے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے لڑ رہے ہیں آپس میں، حالانکہ لڑنا حرام ہے. قرآن کہہ رہا ہے من المؤمنین، پھر بھی ایمان والے ہیں، ایمان سے خارج نہیں ہوئے لڑنے والے. فاصلحوا بینہما، تو آپ یہ کام کریں ان دونوں کے درمیان میں صلح کریں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بس اگر ایک گروہ زیادتی کرتا چلا جا رہا ہے دوسرے پر، نہیں بات مانتا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم سب مل کر روکو اس گروہ کو جو حد سے تجاوز کر رہا ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر واپس لوٹ آئیں، یعنی صلح کریں. فَإِن فَاتَ، ہاں اگر وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم پر،
فاصلحوا بینہما، پھر بھی ان کی آپس میں صلح کرواؤ، لیکن اللہ اکبر، قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں، بالعدل واقسطوا، انصاف کے ساتھ، کیونکہ تم سارے ایک طرف ہو کر ان سے لڑے ہو، پہلے انہوں نے بات نہیں مانی، اب تم لوگ سارے ایک طرف ہو گئے، یہ دوسری طرف ہو گئے، اب لڑائی ہوئی ہے، اب ترانی دونوں کی صلح ہے، تم اس گروہ کے ساتھ شامل ہو چکے ہو، اس کو دوسرے کو روکنے کے لیے، تو انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، بالعدل واقسطوا، انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، انگریز کے معاملے میں، ایک خاص معاملے میں ایک فتویٰ آیا، ایک انگریز کے خلاف وہ فتویٰ تھا کسی بات کا، حضرت نے فرمایا میں یہ فتویٰ نہیں دوں گا، آپ دوسرے حضرات جو دیوبند کے ان سے لے لیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں دیں گے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ مجھے تو انگریز سے سخت نفرت ہے، کیونکہ اس نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے، جیسے وہ اقبال مرحوم کو اس نے کہا تھا نا، علامہ اقبال مرحوم کو انگریز نے کہ تمہیں کچھ چاہیے تو ہم دیں، تو اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، ہندوستان سے دینا ہے یا برطانیہ سے دینا؟ اس نے کہا ہندوستان سے، کہا یہ تو ہے ہی ہمارا، اگر دینا ہے مجھے تو برطانیہ سے دو جو تمہارا ہے، یہ تو ہے ہی ہمارا، یہ تو ہے ہی ہمارا ہندوستان، تو ہمارے سے تم ہمیں کیا دو گے؟ یہ تو چیز ہی ہماری ہے، ملکیت ہی ہماری ہے۔ تو شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں ان کا سخت مخالف ہوں، تو مجھے یہ اندیشہ ہے اگر میں فتویٰ کا جواب دوں گا تو میں شاید حدود میں رہ نہ سکوں، اس لیے میں یہ فتویٰ نہیں دوں گا اور اساتذہ سے لے، مجھ سے اس بارے میں مت پوچھو۔ تو قرآن مجید نے کہا بالعدل واقسطوا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، انصاف کے ساتھ صلح کروانی ہے، انصاف کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ کتنا اہم ایک نقطہ ہے جو اسلام نے بیان کیا کہ چاہے آپ لوگوں کا اپنا گروہ ہے، لیکن اس کی جب آپ نے صلح کرنی ہے تو انصاف کے ساتھ کرنی ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، یعنی مسلمان بھائی، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد کرنا ہے، ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دو، کیونکہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، آج اگر وہ ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اس کو بھگتنا بھی پڑے گا، اس لیے اس کو ظلم سے روک دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپس میں اتفاق اتحاد کروانے والا بنائے، تفرقہ ڈالنے والا نہ بنائے۔ آج کل تفرقے کا بڑا ماحول ہے، افراد میں بھی، خاندان میں بھی، آپس میں دوست احباب اہل محلہ میں بھی، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ایسی پازیٹو، ایسی مثبت بات کریں کہ آپس میں لوگوں کا اختلاف نہ ہو، اگر کہیں اختلاف ہے تو وہ بڑے نہیں بلکہ کم ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے اندر ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ مکروہ ہے، اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس نے مکروہ کام کیا، لیکن اگر اس کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ چلا گیا، البتہ اس کا کفارہ نہیں ہوگا، قضا اس روزے کی ادا کرنی پڑے گی۔ مسواک کا حکم یہ ہے کہ مسواک چاہے گیلی ہو چاہے سوکھی ہو، چاہے نیم کی مسواک ہو جس کی کڑواہٹ انسان کے منہ میں محسوس ہو، اس مسواک کے کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ مسواک کرنی چاہیے۔ اور اس مسواک سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اخیر وقت میں بھی منع نہیں کیا، حالانکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے کے اخیر وقت میں مسواک کرنا درست نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو منہ کی بدبو ہوتی ہے یہ اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو بدبو ہوتی ہے یہ منہ سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کا منہ سے اور مسواک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کے معدے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم
محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ الی یوم الدین۔